بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورلڈ اسلام وائس کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کی حالات زندگی کے دل دہلا دینے والے واقعہ اور قبول اسلام کا واقعہ آج میں آپ کو تفصیل سے سناؤں گی۔ مزید حالات اور واقعات سننے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کا وزٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت سلیمان فارسی کا تعلق فارس ایران سے تھا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے مشہور شہر اصفہان کے ایک گاؤں روزیہ میں پیدا ہوئے۔ اسلام لانے سے قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مابا تھا۔ آپ کے والد کا نام حکشان تھا۔ آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے زرتشت مذہب یعنی مجوسی کے پیروکار تھے، لیکن حق کی تلاش میں فارس سے نکلے۔ اپنے آبائی مذہب مجوسیت چھوڑ کر عیسائیت اختیار کی اور بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلیمان فارسی کی زندگی حق کی تلاش اور جستجو سے عبارت تھی۔ آپ کے قبول اسلام کا واقعہ بھی بہت دلچسپ اور اثر انگیز ہے۔ آپ کا تعلق مجوسیت سے تھا، لیکن آپ کے دل میں ایک چنگاری روشن تھی جو انہیں بے چین رکھتی تھی، اور وہ سوچتے تھے کہ یہ آگ جیسے ہم خود روشن کرتے ہیں، یہ ہمارا خدا تو کبھی نہیں ہو سکتی۔ آپ کے والد حکشان ایک بڑے آتش کدے کے محتمم بھی تھے۔ ایک دن انہوں نے حضرت سلیمان سے کہا کہ آج میں کھیتوں میں نہیں جا سکوں گا، اس لیے آج کھیتوں کی دیکھ بھال تمہارے ذمہ ہے۔ حضرت سلیمان نے حامی بھر لی اور کھیتوں کی طرف چل دیے۔ راستے میں عیسائیوں کا ایک گرجا نظر آیا، آپ وہاں چلے گئے۔ ان کی عبادت کے طریقے سے بہت متاثر ہوئے اور اسی دن اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی۔ ان کے والد کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہیں گھر میں قید کر لیا اور ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں، لیکن آپ کسی نہ کسی طرح وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور ایک قافلے کے ساتھ شامل ہو کر شام پہنچ گئے۔ لیکن حق کی تلاش کا یہ سفر یہیں نہیں رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی تلاش میں کریا ملکوں بھٹکتے رہے۔ شام سے عراق، وہاں سے نصیبین یعنی ترکی اور پھر اموریہ پہنچے۔ اموریہ پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے بڑے پادری کی خدمت میں رہنے لگے۔ اس پادری کا جب وقت اجل آیا تو اس نے حضرت سلیمان کو بلایا اور کہا کہ میرے بیٹے، اب میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اب نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب آ پہنچا ہے، جو صحرائے عرب سے اٹھ کر دین حنیف کو زندہ کرے گا اور اس زمین کی طرف ہجرت کرے گا جہاں کھجوروں کی کثرت ہوگی۔ ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ وہ ہدیہ قبول کرے گا لیکن صدقہ کو اپنے لیے حرام سمجھے گا۔ تم جب اس نبی پاک کا زمانہ پاؤ تو اس کی خدمت میں ضرور حاضر ہونا۔ اس مرد درویش کے انتقال کے بعد حضرت سلیمان اسی جستجو میں رہے کہ کوئی قافلہ حجاز کی طرف جا رہا ہو تو اس میں شامل ہو جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جستجو رنگ لائی اور قبیلہ بنو کلب کا ایک قافلہ اموریہ سے گزرا۔ آپ اس قافلے میں شامل ہو گئے، لیکن راستے میں قافلے والوں کی نیت خراب ہو گئی اور جب یہ قافلہ وادی القریٰ پہنچا تو انہوں نے حضرت سلیمان کو یہودیوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ آپ نے اس کو اپنی قسمت سمجھ لیا، لیکن اس کے باوجود تلاش حق کی جو چنگاری آپ کے سینے میں روشن تھی وہ موجود رہی۔ ایک دن اس یہودی کا ایک رشتہ دار جو کہ یثرب یعنی مدینے کا رہنے والا تھا، وہ اسے ملنے آیا۔ اس کو ایک غلام کی ضرورت تھی۔ اس نے حضرت سلیمان کے مالک سے انہیں خرید لیا اور یثرب لے آیا۔ یہاں جب آپ نے کھجوروں کے درخت کے جھنڈ دیکھے تو آپ سمجھ گئے کہ اب تلاش ختم ہونے والی ہے۔ ایک دن آپ ایک درخت پر چڑھے کام کر رہے تھے کہ ایک یہودی شہر سے بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا، خدا بنو کیلا کو غارت کرے، سب کے سب قبا میں ایک شخص کے پاس جا رہے ہیں جو مکہ سے آیا ہے اور خود کو نبی کہتا ہے۔ یہ سنتے ہیں حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدحواس ہو کر درخت سے اتر آئے اور اس شخص سے کہنے لگے کہ کیا
کہا تم نے ذرا پھر سے تو کہنا۔ ان کا آقا بہت غصہ ہوا اور انہیں ایک تھپڑ مار کر کہا تم جا کر اپنا کام کرو۔ حضرت سلیمان اس وقت تو خاموش ہو گئے، لیکن ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کھانے کی چیزیں لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ چیزیں صدقہ کے طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چیزیں اپنے صحابہ میں تقسیم کر دیں، لیکن خود کچھ نہ لیا۔ اگلے دن دوبارہ کچھ چیزیں لے کر حاضر ہوئے اور اب انہوں نے کھانے پینے کی چیزیں بطور ہدیہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود میں وہ چیزیں کھائیں اور صحابہ میں بھی تقسیم کر دیں۔ حضرت سلیمان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ آخری نبی کی بتائی 2 نشانیاں تو پوری ہو گئی تھیں، اب آخری نشانی یعنی مہر نبوت کو دیکھنا رہ گیا تھا۔ چند دنوں بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ بقیع غرقد تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت سلیمان بھی وہاں پہنچ گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کر کے آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے کہ موقع ملے تو مہر نبوت کا مشاہدہ کر لوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کو بھانپ لیا اور اپنی پشت سے کپڑا سرکا دیا۔ حضرت سلیمان فارسی نے کانپتے ہونٹوں سے مہر نبوت کو بوسہ دیا اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت سلیمان فارسی ایمان قبول کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی کی غلامی سے نجات دلائی۔ اس کے بعد تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر و حضر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احزاب یعنی جنگ خندق میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے خندق کھودی اور دفاعی جنگ لڑی۔ جنگ خندق کے موقع پر جب خندق کھودی جا رہی تھی، مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں بحث چھڑ گئی کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں۔ مہاجرین کہتے تھے کہ سلمان ہم میں سے ہیں، جبکہ انصار کا کہنا تھا کہ سلمان ہم میں سے ہیں۔ اسی دوران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ساری بات کا علم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سلیمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ آپ ہر وقت عشق نبی میں غرق رہتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ انہیں جہاد کا بھی بہت شوق تھا۔ ان کے عشق رسول اور شوق جہاد کو دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت 3 آدمیوں کا اشتیاق رکھتی ہے، علی، عمار اور سلیمان کا۔ سبحان اللہ۔ ایک موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سلیمان علم سے لبریز ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت قناعت پسند درویش صفت انسان تھے، دنیا داری سے دور بھاگتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب نے ان کو مدائن کا گورنر کیا۔ اس کی جو تنخواہ ملتی وہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیتے اور خود چٹائی بن کر کماتے، اس کا بھی 1/3 خیرات کر دیتے تھے۔ سفر ہمیشہ بغیر زین کے گدھے پر سوار ہو کر کرتے۔ ایک دفعہ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گدھے پر بغیر زین کے سفر کر رہے تھے اور پیوند لگا کر کرتا پہنا ہوا تھا۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ اے امیر، یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ آپ نے جواب دیا، بھائی آرام و راحت تو صرف آخرت کے لیے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی گھر نہیں بنایا، ہمیشہ کسی بھی درخت یا دیوار کے سائے میں رات گزار دیتے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے ان سے کہا، میں آپ کو گھر بنا دیتا ہوں، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ جب آپ نے مسلسل انکار کیا تو اس شخص نے کہا کہ اچھا، میں آپ کی خواہش کے مطابق مکان بنا دیتا ہوں کہ آپ کا سر اس کی چھت میں جا لگے اور اگر لیٹیں تو پاؤں دیوار سے جا ٹکرائیں۔ اس کے بعد آپ نے حامی بھر لی۔ اس شخص نے ان کو ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا دی۔ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ کا کل اثاثہ ایک بوسیدہ کمبل، ایک بڑا پیالہ، ایک لوٹا اور ایک تسلا تھا، لیکن زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ انتقال سے پہلے حضرت
سعد بن ابی وقاص آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے، دیکھا کہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رو رہے ہیں۔ سبب پوچھنے پر فرمایا کہ سرور کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ دولت دنیا جمع نہ کرنا، اور میرے پاس اس دنیا کا اس قدر سامان جمع ہو گیا ہے، ڈرتا ہوں کہ کہیں اس اسباب دنیا کی وجہ سے آخرت میں آقا کے دیدار سے محروم نہ رہ جاؤں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال 35 ہجری میں حضرت سلیمان عثمان غنی کے دور خلافت میں مدائن میں ہوا۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔